طور پر امام بخاری کی روایت کہ ویل للعقاب کہ ہلاکت ہے ایڑیوں والوں کے لیے جو اپنی ایڑیوں کو اچھی طرح مس نہیں کرتے. باہر ایڑیاں خشک ہوتی ہیں, سخت ہوتی ہیں, وہ چمڑا خشک ہو چکا ہوتا ہے, پانی وہاں پر پہنچتا مشکل سے, لیکن وہ پانی پہنچنے کے باوجود خشک نظر آتا ہے. ایسی خشکی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہاں پر اسلام نے اتنی سختی نہیں کی, اس لیے وضو ہو یا غسل ہو اس میں ہاتھ کا مس کر یہ لازمی ہے. وضو کے لیے اتنا پانی شرط ہے کہ جس پانی سے اس کے قطرے بہ سکیں اور اس سے وہ پانی اس کے جسم کو لگتے ہی قطروں کی شکل میں گرے, بس اتنا ہی اس کے لیے وضو کافی ہے. اور اگر اس سے بھی کم پانی ہے تو اس میں تیمم کی شرائط کے ساتھ پھر وہ دیکھا جائے گا. بہرحال سنت خیال کی آپ کو بتائی, اور ان دائروں کی جن کی داریاں گھنی نہیں ہیں, قصصی ہیں, خط ہیں, انہیں جڑوں تک پانی کو پہنچانا, اپنے جرم پانی کو بھر کر لگانا ضروری ہے. یہ ان کا مقصد, یہ مسئلہ خیال ہے. یہ دوسرے نمبر, یہ پہلا نمبر ہے, میری فرض ہے. دوسرے نمبر پر اپنے ہاتھوں کو پانی کو دھونا, یہ دوسرا فرض ہے. اب قرآن ترتیب بتا رہا ہے, لیکن یہ ترتیب جو قرآن نے بیان کی ہے یہ سنت مستقبہ سے ثابت ہے. سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا طریقہ بھی سکھایا. یہ معمول ملتا ہے, یہ نہیں کہ جبریل اب رسول اللہ کو وضو کی ترکیب یا وضو کا طریقہ, لباس کی ترکیب, لباس کا طریقہ سکھا رہا ہے تو کیا رسول اللہ مزاج آپ کا بچہ کم ہو گیا؟ نہیں, معمول میں اللہ جبریل امین ہے, وہ اللہ کا جو حکم لے کے آتے ہیں وہ کر کے دیتے ہیں. اس لیے اس پر کسی قسم کی اعتراض موجود نہیں. حدیث فصیحہ میں یہ چیزیں سب موجود ہیں اور سب ثابت ہے حدیث فصیحہ سے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل کو وضو کراتے ہوئے دیکھا, وضو کا طریقہ سکھاتے ہوئے دیکھا, تو جبریل امین نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چلو بھر کر اپنی خشکت پر ملا, یعنی جو جہاں پر انسان کے جہاں پر تہبند ہوتا ہے وہاں تہبند کی نیچے والی جگہ پر اعلیٰ عیسیٰ پر چلو پانی کا کر کر ڈال دیا وضو کرنے کے بعد. اور یہ مستحب ہے. کیوں؟ آج کے اس دور میں اکثر بھائیوں کو شکایت ہے کہ وضو کرتے ہوئے انہیں صاف وصف سے آتے ہیں, یا پھر نماز میں آتے ہیں تو پھر وصف سا آتا ہے کہ کہیں نماز میں وضو ٹوٹ تو نہیں ہے. بعض لوگ مسلسل دور کی شکایت ہوتی ہے. یہ بڑے اہم مسائل ہیں. اس میں آج یہ مسائل جمعے کے خطبے میں کیوں پیش کیے جا رہے ہیں؟ پہلی بات سنیں, آج امت علماء کے قریب آنے سے دور ہو رہی ہے, مشکل سے جمعے کے دن آتی ہے. تو اب علماء امت نے وہ مسائل جو مسائل یعنی صرف نجی محفل میں بیٹھ کے بتانے کے ہوتے تھے, آج کے اس بے حیا دور کو دیکھ کر اور بے حیائی کے پرفتن دور کو دیکھ کر آپ اپنے جمعوں کی خطبے میں بیان کرنے کی اجازت دے دیجیے. اس لیے اب شرم انہیں یہاں آ رہی ہے دین کے سلسلے میں, تو انہیں شرم وہاں بھی آنی چاہیے جہاں وہ سکرین کے پردے پہ بیٹھ کر وہ غیر محرم کو اپنی آنکھوں کی لذت کا بحث بناتے ہیں. وہ اپنی آنکھوں کو لذت کا بحث نہیں بناتے, بلکہ اس نور قلبی کو, اس نور معرفت کو اپنے دل سے اٹھا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ ہو. میرے عزیز بھائیو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سارے معاملے سکھائے, اور آپ کے صحابہ نے جن اصولوں پر عمل کیا وہ ان سے کسی کا اختلاف نہیں رہا, اور جن کی وعاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خاموشی کیا کی, کبھی حکم کیا, کبھی کرنے والے کو دیکھ کے کچھ نہیں کہا, تو آپ کے اس عمل کو جو پہلا عمل تھا, جو زندگی کا درمیانی عمل تھا, جو زندگی کا آخری عمل تھا, اگر وہ فروعات میں تھا آپ نے اس پر کوئی سختی نہیں کی, تو امت کو بھی حق نہیں ہے کہ ایک دوسرے پر سختی کرے. یہاں پر مسئلہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف طہارت قلبی, طہارت باطنی اور ذہنی نہیں, اس باطنی اور ذہنی طہارت کے طریقے بھی سارے بتایا اور سکھایا. اب ایک شخص وضو کرتا ہے, وضو کرنے میں اسے قصہ آتا ہے, اس وضو کے اندر بھی ایک شیطان ہے. حضور نے فرمایا اس کا نام ولحان ہے, اس کا نام ولحان ہے. اے لوگوں, جب تمہیں وضو میں شک پڑے کہ میرا وضو صحیح نہیں ہوا, میری فلاں جگہ خشک ہے, وہ بار بار ہوتا ہے کولی کو, وہ بار بار ہوتا ہے اپنے پاؤں کی ایڑی کو, اسے چاہیے کہ ایک بار اچھی طرح اس نے ہاتھ مس کر لیا, تب بس اس کا وضو ہو گیا. مانا ضروری پکا یا مانا ضروری اور کما قال علیہ السلام والسلام. اب اگر اسے شک پڑ گیا ہے اس کو چھوڑ دے, اس کا وضو ہو گیا. یہاں تک کہ شخص کو وضو توڑنے کی حیثیت معلوم نہیں اور زن غالب نہیں, اسے یقین نہیں کہ میرا وضو ٹوٹا ہے, لیکن شیطان اس سے ڈال رہا ہے, نماز کا وقت ہے, جماعت جاتی ہے, اسے
اللهم انی اعوذ بک من الوہن، اگر یہ دعا نہیں یاد تو یوں کہ اللهم انی اعوذ بک من الشیطان، اگر یہ بھی یاد نہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ابھی کہتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ بہت بڑا ہتھیار ہے، بہت بڑا مال ہے، بہت بڑا حصار ہے۔ جو شخص سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے کبھی بھی گناہ کی طرف نہیں جاتا اور جہنم کی 19 طرحوں سے بچ جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وضو میں شک کرے چھوڑو۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی فرمایا نماز کے اندر بھی ایک شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے، خانون ضابطہ خنزب، وہ نماز میں وسط ڈالے گا، وہ آپ کے وضو کو توڑنے کے بارے میں سجدے میں جائے گا تو آپ کو وسط ڈالے گا، وہ ذلوں کو حرکت دے گا جس سے محسوس ہوگا کہ قطرے نکل رہی ہیں، سلسل پھوڑ ہے، اور وہ اس کے ہاتھ میں اشارہ نماز کو توڑ کے جائے گا جب تک کہ اس کو یقین نہیں ہے، اس کو کوئی بیماری نہیں، اس وقت تک ان کی اس باتوں پر یقین نہ کرے۔ یہی وجہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے اندر جس طرح غصے کے وقت دعا کا حکم کیا، ایسے ہی نماز کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خنزب شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ رسول اللہ کا فرمان ہے جب تمہیں نماز میں وسطہ پڑے کہ میری رکعت چوتھی ہے یا تیسری ہے اور شک میں پڑ جائے، اس وقت آپ اپنی کم رکعتوں کے عمل کریں۔ اگر شک غالب ہے تو اس وقت آپ اپنی کم رکعتوں پہ اکتفا کرتے ہوئے اپنی اگلی رکعت کو پورا کر کے سجدہ صاف کریں۔ اگر آپ کو شک غالب نہیں ہے اور خام خواہ شک پڑ رہا ہے، وضو نہیں ہوگا، خام خواہ کی طرف سے آپ کو حرکت دی جا رہی ہے، تو اس وقت رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جیسے وضو کا شیطان ہے ایسے ہی نماز کا بھی شیطان ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑی عبادت ہے، یہ سب سے بڑا خزانہ ہے کہ جس پر شیطان ابلیس مقرر اس نے اپنے شیطان کو کر کی۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ثابت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ کو فرمایا جس وقت نماز میں شیطان خنزب آئے اس وقت بھی تم یہی کہو، چاہے نماز کی قرات کیوں نہیں کر رہے، چاہے آپ امام کے پیچھے قرات کیوں نہیں سن رہے، اس وقت بھی یوں کہو اللہم انی اعوذ بک من الخنزب۔ اگر یہ الفاظ یاد نہیں اللہم انی اعوذ بک من الخنزب تو آپ کا فرمان ہے اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جیسے تم برا خواب دیکھو اور برے خواب کے وقت آپ کی آنکھ مدار ہو، اپنے دائیں طرف بغیر تھوک کے ڈالنے کے تھوک 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 کرو، یہ حضور سے ثابت ہے، اور تھوک تھوک کے الفاظ کہنے سے اس کے بعد کہو اعوذ باللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وہ شیطان بھاگ کرتا ہے اور بول بڑا سکتا ہے، یعنی آواز بھی کرتا ہے، اس کی ریل کی آواز بھی تمام انسانیوں اور جنات کے سواحل محفوظ ہوتی ہے۔ جو نماز کے اندر بھی اگر وہ خنزب آپ کا حملہ کرے تو اسی طرح یہ پڑھ کے اگر یہ پڑھنے کے ساتھ پھر بھی حملہ کر رہا ہے تو حضور کا فرمان مبارک حدیث سے ثابت ہے اپنے دل میں دھکی ہو، جو دھکی ہو دھکی دینے کے بعد تھوک ہلکی آواز میں، کیونکہ نماز کے اندر ہے اور نماز کی کوئی جگہ ہلکا ہے کہ آواز بند ہوگی تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس کے بارے میں مسائل بیان کیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد پھر اپنی دل کی طرف متوجہ ہو کر اعوذ باللہ کرو، استغفر اللہ کرو، اللہ کی قسم یہ رسول اللہ کی عمل کا مضبوط ہے۔ میں تو یہاں پر بھی حدیث پڑھی ہے، اگرچہ اس میں کچھ کلام ہے لیکن امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ تمہاری یہ شہادت کی امید کیا ہے، اللہ اکبر، کہ وضو کرنے کے بعد جب تم اپنی شہادت کی امید کو اٹھاتے ہو اور اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جب کلمہ پڑھتے ہو تو جنت کے آنکھوں دروازے تمہاری کھل جاتی ہیں، تو اللہ جاننے کے موجود کی جہنم واجب ہے، لیکن سوری کی شہادت پر، اللہ کی شہادت پر، اللہ کی توحید پر وضو کے بعد جب مومن جو کہتا ہے یا آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے، یہ مختلف روایات موجود ہے، تو اسی طرح اللہ اس کی جنت کی آٹھ باتوں میں سے حکم کرتے ہیں میرے بندے جس جواب سے داخل ہونا چاہتا ہے داخل ہو جا، میری رحمت تجھے نہیں ہوگی۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، یوں میں یہ بتا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال بڑی ہی واضح ہیں کہ نماز میں اس طرح کا وسوسہ آنے کے بعد کیا کرے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہاں
अपनी उंगली को, अपनी शहादत की उंगली को आप अपनी पिंडली पर, अपनी बाई पिंडली पर उसको दबाएं, चबाएं और चबाते जाएं, जब तक आपका बस खत्म ना हो, चबाते रखें, वो शैतान भाग जाता है, बस खत्म हो जाता है। इमाम शरीफ रहमतुल्लाह अलैह ने कहा। और फिर नमाज में अक्सर हमने देखा है बात भाई हाथों की इशारे से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूल, ये साबित है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तो हुई है, इसमें तो उसूल का इख्तिलाफ नहीं है कि किसी ने वाजिब कह रहे हैं कोई फर्ज कह रहे हैं। हर इमाम ने अपने अपने उसूल मुकर्रर किए हैं, उन उसूलों पर उम्मत को चलाया है, तो कोई किसी को गलत न कहे। लेकिन उन्हें के उठाते और रखते वक्त ये बात कैसे करते हैं, ये खिलाफ सुन्नत है। उसकी वजह यह है कि उससे दूसरी की नमाज में खलल पैदा होता है। लेकिन आहिस्ता से उंगली को उठाना, फिर नीचे गिरा देना, फिर उठाना, फिर नीचे गिरा देना। यहाँ मसला अपनी नमाज के मसाइल में आएगा, जहाँ मैं बताऊंगा यहाँ वुज़ू के मसाइल को ध्यान पूरा करना है। तो ये उंगली का जो उठाना और रखना है, वुज़ू करते हैं अब दो वसूलों पर बात करने का अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह पर उंगली गिराना है, ये साबित है। बाद में करने की पूरी तैयार में जब तक आप सलाम रखें उस वक्त अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूल पर जैसे आप उंगली उठाते हैं ऐसे उंगली उठाते रखें, रखते रखें। सही हदीस में है कि जो अपनी तैयार में शुरू से आखिर तक अपनी उंगली को उठाता है और नीचे गिराता है, और गोया ये महसूस करता है कि ये अल्लाह ने मुझे पार की तलवार दी। शैतान के हमले से बचने के लिए हुजूर ने फरमाया कि नमाज में उंगली को नीचे गिराने से, ऊपर उठाने से जो उम्मती करता है वो ऐसा है जैसा कि शैतान पे वार कर रहा है, शैतान उसके लिए नहीं। ये सही हदीस है। क़ुरआन में ये सारी बातें जायज़ हैं, लेकिन जिन तरीकों में बताया जा रहा है उसको समझ करें। तो कुछ क़ुरआन में इख्तिलाफ क्यों कर दिए, उसकी वजह यह है कि हमने खुद उस इख्तिलाफ को बढ़ाया है। जैसे कि मैंने पिछले जुमे में आपको बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जुराबें भी पहनी जाती थी और मोज़े भी पहने जाते थे। इमाम मालिक तो इस तरह सख्ती करते हैं कि सिवाय चमड़े के मोज़ों के सिवा कोई भी मोज़ा रज़ीब वगैरह का अगर पहन लिया जाए तो उस पर मसा है ही नहीं, वो तो उसकी गाय नहीं। तो इमाम मालिक इतनी सख्ती कर रहे हैं, तो क्या इमाम मालिक नहीं? क्यों? उस जमाने में रसूलुल्लाह के जमाने में जो जुराबें पहनी जाती थी वो भी चमड़े के मालिक रोटी और तबीज हुआ करती थी। यहाँ तक के फक़हा उम्मत ने अपनी किताबों में लिखा है, मैं बड़े हवाले के साथ कह रहा हूँ कि रसूलुल्लाह के जमाने में जुराबें